بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره ذكر لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق عز و جل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب الجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب الجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر رب الجلال کی بارگاہ میں ان مقدس ساعات میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ رب الجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ بات کسی پر بھی مبنی نہیں ہے کہ اس ماہ مقدس میں جس طرح قربانیاں دی گئیں ماہ محرم الحرام میں، تو اس کو ہم نے بیان بھی کیا، اور کیا مقصد تھا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مقصد کربلا کیا تھا۔ تو وہ فقط صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر، اور حضور علیہ السلام کے دین کے خلاف جب کام کیا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ میرے نانے کے دین پر جب کوئی حملہ ہو رہا ہو تو میں یہاں پر گھر میں بیٹھا رہوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے دین کی خاطر نکلے، دین کے راستے پر اپنی جان کو قربان کیا، اور دین کا دفاع کر کے لوگوں کو بتایا کہ چاہے ساتھ کچھ ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن جب تک تم زندہ ہو تو دین پر کوئی حملہ کرنے والا موجود ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم دین کے خلاف باتیں سن کر اور دین کے خلاف کام ہوتا دیکھ کر خاموش رہو اور کچھ نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے یہ لازمی ہے کہ چاہے تم ایک ہو یا ہزاروں ہو، جو کچھ ہو، سامنے ایک بندہ ہو یا چاہے ہزاروں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، لیکن جب بات دین کی آتی ہے، جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، قرآن کی اور اسلام کی آتی ہے، تو اس وقت تم نے نہیں دیکھنا کہ کیا آگے طاقت ہے اور کیا آگے فرعون ہے، وقت کا یزید ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، جو کچھ مرضی ہو، صرف اور صرف تم نے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اسی ماہ مقدس میں اب یہ 14 اگست کا بھی موقع آ رہا ہے،
اب اس دن میں اور پھر اس دن کی خاطر، اس دن کو لانے کی خاطر جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی اور جس مقصد کی خاطر قربانیاں دیں، ہمیں اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب ذو الجلال فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں زمین کے اندر رہنے کی طاقت عطا فرمائی، تمہیں قدرت عطا فرمائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں رہن سہن کے اسباب کو مہیا فرمایا، ہم نے اسباب پیدا کیے، ہم نے اس میں ہر قسم کی آرائش، ہر قسم کی زیبائش اور جو کچھ زمین پر رہنے کی خاطر تمہیں جو چیز میسر ہونی چاہیے تھی، جو چیز تمہیں ضرورت تھی، ہم نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ فرمایا کہ قلیلا ما تشکرون، لیکن پھر بھی تھوڑے وہ بندے ہیں کہ جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب جس طرح رب ذو الجلال نے ہمیں باقی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، رب ذو الجلال نے ہمیں ہر شے عطا فرمائی، جس کی بھی ہمیں ضرورت تھی رب ذو الجلال نے ہر شے عطا فرمائی۔ ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں، ہم اپنی سانس کو دیکھ لیں، یہ سانس اور یہ زبان کے اندر چلنے والی تھوک یا جو چیز بھی ہو، رب ذو الجلال نے ہر قسم سے ہمیں نوازا ہے اور ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک اتنی بڑی نعمت کہ رب ذو الجلال نے ہم مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ اگرچہ اس کے مقاصد اب پورے نہیں ہو رہے، لیکن رب ذو الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں زمین عطا فرماتے ہیں اور اس میں ہم تمہارے لیے آرائش کی چیزوں کو بھی مہیا کرتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تم ناشکرے ہو۔ قلیلا ما تشکرون۔ اب یہ پاکستان یہ صرف اور صرف کوئی برادری کی بیس پر نہیں لیا گیا، برادری کی بیس پر نہیں، نہ ہی کسی محلے کی بیس پر اور نہ ہی کسی جغرافیائی نقشے کے طور پر لیا گیا، بلکہ مسلمانوں نے یہ جو جد و جہد کی اور مسلمانوں نے یہ جو کوششیں کی اور اپنے آپ کو قربان کیا، اتنے مسلمان 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانیں دی اور جانیں دے کر اس ملک پاکستان کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے عزتوں کو لوٹا دیا، ان کی عزتوں کو لوٹ لیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کی خاطر محنت کی اور پاکستان کو بنانے میں محنت کی۔ اب وہی زمین رب ذو الجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس مقصد کی خاطر، جس بنیاد پر ہم نے پاکستان لیا تھا، جب پاکستان بن رہا تھا تو کسی کی زبان پر یہ نعرہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا ایک الگ ملک ہو، اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس میں وہاں پر جو کچھ مرضی کریں کر سکیں، بلکہ پاکستان جب بنایا گیا تو سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد یہ تھا، اور بزرگوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، اور 2 قومی نظریہ کا مطلب کیا ہے وہ بھی رب ذو الجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اسی سے 2 قومی نظریہ کی سمجھ آتی ہے۔ رب ذو الجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ رب فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی عبرت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت ہے۔ رب فرماتا ہے کیسے عبرت ہے ہمارے لیے؟ رب ذو الجلال نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، فرمایا کہ ہم ان کے پیٹوں سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے دودھ کو پیدا کرتے ہیں۔ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين، کہ ہم 2 پلید چیزوں میں سے ایک پاک چیز کو نکال کر تمہارے لیے پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور پینے والوں کو خوش کرتا ہے۔ تو یہی 2 قومی نظریہ ہے کہ ایک طرف انگریز پلید تھا اور دوسری طرف ہندو پلید تھا، اس کے درمیان سے رب ذو الجلال نے ہمارے لیے پاکستان کو عطا فرما دیا، نکال کر بتا دیا کہ ہم کیسے 2 پلیتوں میں سے ایک پاک کو نکالتے ہیں۔ تو سارے مسلمانوں نے، جتنے بھی مسلمان تھے، سب نے ایک ہی جد و جہد کی، سب نے ایک ہی کوشش کی
اور جب وہاں پر روکا جا رہا تھا مسلمانوں کو عبادت کرنے سے، باقی چیزیں کرنے سے، تو مسلمانوں نے سٹینڈ لیا، اور مسلمانوں نے صرف اس چیز کی خاطر کہ تاکہ ہم ایک الگ پاکستان لے سکیں، الگ ملک لے سکیں، اور جس کے اندر ہم صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر سکیں، اور عبادت کرتے کرتے ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، ہم رب ذوالجلال کی عبادت کریں، وہاں پر سر عام کریں۔ لیکن جس مقصد کی خاطر ان شہیدوں نے اپنے آپ کو شہید کروا دیا، ان بزرگوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، تو اس مقصد کو آج پورا نہیں کیا جا رہا۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اس میں کلمت اللہ کی بلندی ہو، اسلام کی بلندی ہو، اور قرآن کا نغمہ جو ہے ہر زبان پر گایا جائے۔ لیکن اس ملک کو جب ہم نے لے لیا تو آج جس طرح دوسری چیزوں کو ہم نے بھلا رکھا ہے، اسی طرح ہم آج اس کو بھی بھول چکے ہیں۔ تو کتنی بڑی حماقت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ہم جب تمہیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، یہ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا، اور پاکستان اگر نہ ہوتا تو جیسے پہلے مسلمان پس رہے تھے اور انگریزوں کی غلامی، ادھر ہندوؤں کی غلامی، کسی کے کتے نہلا رہے تھے، کسی کے جوتے پالش کر رہے تھے، تو یہ رب ذوالجلال نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں ایک الگ ملک عطا کیا، اور اس ملک کی خاطر کتنے بزرگوں نے محنتیں کی، اور کتنے ہمارے بزرگ محنتیں کرتے کرتے اپنی جانوں کو نچھاور کر گئے۔ اور 14 اگست جب آیا 1947، اس سے پہلے والے ایام، بعد والے ایام، جب مسلمان بر صغیر سے، جب مسلمان ہندوستان سے جب پتہ چلا کہ پاکستان بن چکا ہے، پاکستان کی طرف جب وہ ہجرت کرنے لگے، تو کتنے ایسے لوگ تھے، ٹرینیں بھر جاتی تھیں آدمیوں سے، لیکن جب وہ ٹرین پاکستان پہنچتی تھی تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہوتے تھے۔ ساری سواریاں شہادتوں سے بھرپور، سارے لوگ خون سے بھرپور، ہر بندہ کسی نہ کسی زخم کو لے کر بیٹھا تھا، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی زخم تھا۔ وہ بہت کم تھے جو آئے، اس سے بھی زیادہ راستے میں شہید کر دیے گئے۔ کتنی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کی خاطر اپنی عزت کو پامال نہ ہونے دیا، اور کنوؤں کے اندر انہوں نے چھلانگیں لگا دی، نہروں کے اندر چھلانگیں لگا کر اس پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اور کتنے ایسی مائیں تھیں جن کے بیٹوں کو ان سے چھین لیا گیا، ان کی بیٹیوں سے کو چھین لیا گیا، اور ان کی بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا گیا، اور بیٹوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ ملک اس وجہ سے نہیں بنا تھا، ان شہیدوں نے اس وجہ سے قربانیاں نہیں دیں کہ ہم جب ملک لے لیں اور پھر بعد میں آ کر یہاں اس ملک میں، جس ملک کی بیس کلمت اللہ ہو، جس ملک کی بنیاد قانون رسالت ہو، تو اسی ملک کے اندر آج نہ تو کلمت اللہ کی بات ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے کوئی اٹھتا ہے، اور نہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا جو قانون ہے اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار ہے۔ جتنی عدالتیں ہیں، جتنے چیف جسٹس ہیں، یا جتنی یونیورسٹیاں کالج ہیں، الا ماشاء اللہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل اس نظریے کے خلاف چل رہی ہیں، اور کتنے ہمارے سیاستدان ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں، بلکہ پہلے ایک سیاستدان ایسا تھا، نام نہیں لینا چاہوں گا، اس نے کہا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو بارڈر ہے یہ نفرت کی علامت ہے۔ اب اس کو کوئی پوچھے، وہ شہیدوں کی روحیں پوچھتی نہیں ہوگی کہ ظالموں اگر فرق نہیں تھا تو ہمیں کیوں قربان کر دیا؟ اگر فرق نہیں تھا تمہارے درمیان اور ہندوستان کے درمیان تو پھر ہم نے اپنی جانوں کو قربان کیوں کیا؟ اور وہ مسلمانوں کی بچیاں جو کافروں کے قبضے میں ہیں، آج بھی ان کی اولادیں ان سکھوں کے، ان ہندوؤں کے قبضے میں ہیں، آج وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ جب فرق ہی نہیں تھا، جب ہے ہی نفرت کی علامت یہ بارڈر، تو آخر پھر پاکستان بنایا کیوں تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے تو انگریز کا ساتھ دیا، جن کے بڑوں نے تو گاندھی کا ساتھ دیا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل اسلامی لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور اسلامی لبادہ اوڑھ کر ان کے بڑے تو یہ کہتے تھے، بڑے کہتے مجموعوں کے اندر یہ اعلان کرتے تھے، میں نام بھی لے لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نام نہیں لوں گا،
صرف اور صرف بتانا مقصود ہے۔ آج وہ لوگ بھی پاکستان کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں کہ جن کے بڑوں نے مجمع عام کے اندر مسلمانوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ تو پاگل لوگ ہیں جو پاکستان کے خاطر چلے ہوئے ہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں۔ اور پھر اس نے دعویٰ کیا، کہا کہ پاکستان تو دور کی بات ہے، اگر کوئی پاکستان کی پے بھی بنا گیا تو میری داڑھی موتر سے منڈوا دینا، گدھے کے موتر سے، گدھے کے پیشاب سے اس کو منڈوا دینا۔ اتنے بڑے بڑے کمینے لوگ جب اس ملک کو لیا جا رہا تھا وہ لوگ گاندھی کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج وہی لوگ، ان کی نسلیں آج چاہتی ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان ان کا نہیں، پاکستان اس عوام کا ہے جس نے محنت کی اور جس کے بزرگوں نے محنت کی، بلکہ اس پر اشعار بھی ہیں ہمارے بزرگوں نے لکھے۔ فرمایا کہ پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچانا ہے، پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچانا ہے۔ اور پاکستان بنایا تو تھا، ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اور کیسے بنایا تھا؟ کہا کہ شیخ مجدد نے جو تخم عرض ہند میں ڈالا تھا، خیر آبادی نے لہو دے کر اس گلشن کو پالا تھا، فکر رضا نے اس گلبن میں ہر سو کیا اجالا تھا، آل انڈیا سنی کانفرنس نے اس سمر کا اس کا سمر سنبھالا تھا، اس نظریوں کو اب ہم نے پھر جگ میں پھیلانا ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچانا ہے۔ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے مشقتیں کی، اور اس وقت گاندھی کے سامنے، انڈیا کے سامنے، انڈیا کے حکمرانوں کے سامنے اور انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہو جہاں پر مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ اسلام کی پیروی کر سکیں اور اسلام پر چل سکیں، تو آج اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، کیونکہ بنایا ہمارے اکابر نے تھا۔ آج کچھ لوگوں نے تو اپنے گھروں کو باہر بنا دیا، باہر کی سٹیز کے اندر، باہر کے ملکوں کے اندر، باہر کی کنٹریز کے اندر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے، لیکن ہمارا چونکہ اپنا ملک ہے، حفاظت وہی کرتا ہے جس کا اپنا گھر ہو، جس کا پرایا گھر ہو وہ اس گھر کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور اس موقع پر ایک وہ بات اگرچہ منقولی ہے، اگرچہ ایک روایت ہے، لیکن بتانا ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہماری وفا کیسے ہو۔ پاکستان کو بنایا تو تھا، جس ملک کو بنایا تھا کلمت اللہ کے اعلیٰ کے لیے، کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے، آج ہم نے اسی کو بچانا ہے۔ ان کے بڑوں نے انگریز کے تلوے چاٹے تھے، آج انہوں نے باہر گھر لے رکھے ہیں۔ اچانک اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ آپ کو سامنے نظر نہیں آئیں گے۔ آج ہم جن کی خاطر، جن کے نام کی خاطر لڑ پڑتے ہیں دوسرے لوگوں سے کہ نا میرا لیڈر فلاں ہے، میرا لیڈر فلاں ہے، کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا ہو آپ نے، آپ کے ووٹ لے لے کر، آپ کا پیسہ کھا کھا کر انہوں نے تو باہر بنگلے بنا رکھے ہیں۔ اچانک کل پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ تو باہر نکل جائیں گے۔ رہے گا کون؟ وہی رہے گا جو جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ اور ایک موقع پر یہ انگریزوں کا، سکھوں کا جو بڑا ہے گرو نانک، اس کے بارے میں آتا ہے، وہ گزر رہا تھا ایک درخت کے پاس سے۔ جب درخت کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ درخت پر آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ جب لگی تو پرندے اوپر بیٹھ کر چہچہا رہے ہیں اور چیخ و پکار کی ان کی آواز بلند ہے۔ اس گرو نانک نے اپنی آواز میں کہا، اس نے اپنے انداز میں کہا کہ جب اس درخت کو آگ لگ چکی ہے تو تم یہاں سے اڑ جاؤ، کیوں مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ آخر آگ جب ان ٹہنیوں کو جلا رہی ہے تو جب آگ کا شعلہ تم تک پہنچے گا تو تم بھی بالکل جھلس جاؤ گے، تم بھی بالکل ختم ہو جاؤ گے۔ تو ان پرندوں نے جو جواب دیا، زبان حال سے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پھل کھایا اس مرچ کا اور لپڑے اس کے بعد، اب بڑھ ہمارا جیونا جو نہ مریے اس کے ساتھ۔ کہا کہ ہم نے جب بھی کوئی آندھی آئی، جب بھی کوئی بارش آئی، جب بھی کوئی مصیبت آئی تو ہم نے اسی کی پناہ لی۔ ہم پر جو مصیبت آئی، چاہے جتنی تیز آندھی ہو، ہم نے اسی پر آ کر پناہ لی، ہم نے اسی کے اندر اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ ہمارے چھوٹے بچے اسی میں پل کر، اسی پر بیٹھ بیٹھ کر بڑے ہوئے، اور ہمارے بزرگ یہاں پر بیٹھتے رہے اور کہا کہ پھل کھایا اس مرچ کا، اس درخت کا ہم نے پھل کھایا ہے، اور لپڑے اس کے بعد اپنے پیٹھوں کے ساتھ، اس کے پتر جو تھے، اس کے درخت کے پتے ہم نے وہ لپڑ دیے، یعنی ان کو بالکل نجس کر دیا یا ان کو ختم کر دیا، ان پر اتنی ہم نے پیٹیں دی۔
لیکن کہنے لگے اب بٹ ہمارا جیون آدنا مر گیا اس کے ساتھ، جب ہمارے ساتھ اس نے اتنی وفا کی ہے، اتنی ہمارے ساتھ وفا کی ہے کہ ہمیں اس نے پناہ دی، ہمارے اس نے بچوں کو پالا، جو کچھ بھی آیا، جو مصیبت آئی ہم نے اس کی پناہ لی۔ کہا کہ اگر جب اس پر مصیبت آئی ہے تو ہمارا بھی جیونا پھر بھٹ ہے، ہمارا بھی پھر جینا کیا جینا ہے، اگر مریں گے تو اسی کے ساتھ مریں گے۔ اور یہ ملک پاکستان ہے، اور ملک پاکستان یہ وہ ملک ہے کہ جس پر ہمارے بزرگ بڑے ہوئے، اور بزرگوں کے بعد ہم بڑے ہوئے، اور ہماری نسلیں بڑی ہوں گی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل پاکستان پر یا آج پاکستان پر کوئی اگر مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کہیں ہم کسی اور ملک کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس ملک نے ہر مسئلے میں، ہر تنگی اور مصیبت میں ہمیں پناہ دی ہے تو ان پرندوں سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہر تنگی اور مصیبت میں ہم نے اس کی پناہ لی، جب اس کو آگ لگی ہے تو مریں گے تو ساتھ مریں گے اور جئیں گے تو ساتھ جئیں گے۔ لہٰذا نظریہ پاکستان کیا ہے؟ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں سے جان اس وجہ سے چھڑائی، ہم نے ہندوؤں سے جان اس وجہ سے چھڑائی کہ تاکہ ہمارا دین جو ہے وہ پھولے اور وہ پھلے، اس کے احکامات لوگوں تک جائیں اور لوگ ان پر عمل کریں۔ اور آج ہم نے ان کو ہر شہر کو بلا دیا۔ آج وہ شہیدوں کی روحیں فردوس کے بالا خانوں میں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ تم نے یہ کچھ کرنا تھا، پاکستان کے اندر، پاکستان کے خاطر ہم نے قربانیاں تو اس وجہ سے دی کہ تاکہ تم آرام سے رہ سکو اور تم آرام سے رب ذوالجلال کی عبادت، رب ذوالجلال کی بندگی کھل کر سکو، اور رب ذوالجلال کے محبوب بندوں کی جو خوشنودی ہے اور جو ان کی عزت و احترام ہے وہ تم کر سکو، اور اس میں قانون پاس ہوں وہ جو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قانون ہوں اور نبوت کے قانون ہوں۔ اور ان کی وجہ سے ہم نے پاکستان بنوایا تھا اور پاکستان کی خاطر اتنی قربانیاں دی۔ آج وہی پاکستان ہے، وہی 75 سالہ پاکستان اس ملک کو دیا تھا کلمت اللہ کے لیے، آج اسی ملک میں باقی عدالتیں تو دور رہی۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنی حالت دیکھیں کہ ہمارے بزرگ تھے نا جنہوں نے شہادتیں دی، ہمارے وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، ہماری وہ مائیں تھیں، ہماری وہ بہنیں تھیں کہ جنہوں نے اپنی عزتوں کو نیلام تو کروا لیا لیکن پاکستان بنانے کی کوشش سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پاکستان بنایا اور بالآخر جب پاکستان بن گیا یہ یوں ہی پلیٹ کے اندر رکھ کر نہیں دیا گیا، اس کی خاطر مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی۔ تو آج موقع ہے کہ ہم اس کو بچائیں، اور اس کو کیسے بچائیں گے؟ بچائیں گے ایسے کہ کلمت اللہ کی حکمرانی ہو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا بندہ ہو جائے، اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے لیے حلال کیا اور رب ذوالجلال نے جو حلال کیا اس کو ہم حلال سمجھیں۔ اب یہ پاکستان اس کی خاطر لیا گیا تھا کہ اس میں معاذ اللہ شکلیں بن جائیں، عزتیں اس لیے نیلام کی گئی، بزرگوں نے اس وجہ سے قربانیاں دی، اس وجہ سے گلیوں کے اندر اتنا زیادہ لہو بہتا تھا کہ جس گلی کے اندر جاؤ اس پر بھی خون ہے، وہاں پر بھی خون ہے، وہاں پر بھی خون ہے، ہر طرف خون کی وادی تھی، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ تو اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ ہم ایسا ملک لیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں۔ نافرمانی کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا، فرما برداری کے لیے بنایا تھا۔ ان چکلوں کے لیے، ان کمینی صفت لوگوں کے لیے ہم نے پاکستان نہیں لیا تھا۔ پاکستان لیا تھا تو فقط ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ رب ذوالجلال کی عبادت ہو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو، اور قرآن کا وہاں پر راج ہو۔ اور جب قرآن کا راج ہوگا تو پھر مسلمان پھلیں گے اور پھولیں گے۔ اور باقاعدہ میں پہلے بھی یہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اب یہ پاکستان ہم نے لیا، پاکستان جب ہم لے چکے تو پہلے تو ہم طاقتور بھی تھے، تقریباً اب بھی کچھ طاقتور ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ کل اگر ہم ایسے ہی چلتے رہیں تو پھر ہماری حالت کیسے ہوگی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک ملک فتح ہو گیا، جب فتح ہوا تو وہاں پر
سپہ سالار کو خوشخبریاں دی جانے لگی کہ تمہیں خوشی ہو کہ ہم نے اتنا بڑا ملک فتح کر لیا. تو وہ جو آگے سپہ سالار تھے انہوں نے اس سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ تو آج خوشخبری مجھے دے رہا ہے. فرمایا کہ آج تو رونے کا مقام ہے. کیسے؟ نظر آ رہا تھا ان کو کشمیر کی وادی کے اندر خون کا بہنا, ان کو نظر آ رہا تھا بعد میں آنے والے ادوار کے اندر کہ مسلمان کا خون کیسے بہایا جائے گا اور مسلمان کیسے لٹ جائیں گے. فرمایا کہ یقیناً ہم نے فتح حاصل کی ہے, لیکن فرمایا کہ یہ قوم ایک قوم جبارین تھی, ایک طاقتور قوم تھی, اور ان کے پاس طاقت تھی, اور کسی کے پاس اتنی مجال نہیں تھی کہ ان کے پاس ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا. لیکن کہا کہ یہ مغلوب کیوں ہوئے, اگر ان پر ہمیں فتح کیوں عطا کی گئی, یہ شکست کیوں کھا گئے. تو کہا کہ یہ قوم جبارین تھی, مضبوط قوم تھی, لیکن انہوں نے جب اپنے ملک کے اندر, انہوں نے جب اپنی سلطنت میں ظلم کا نظام رائج کر دیا, جب انہوں نے رب ذوالجلال کی نافرمانیاں شروع کر دی اور اپنے رسول کی نافرمانیاں شروع کر دی, رب ذوالجلال نے ان کو مغلوب کر دیا. اب یہ ہم سے ہار چکے ہیں اور ہم ان سے جیت چکے ہیں. تو کہا کہ اسی طرح مسلمان اب تو طاقتور ہیں, مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے, لیکن فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ذاتی اعتبار سے کثرت تو ہوگی, ان کی تعداد کے اعتبار سے کثرت ہوگی, لیکن ان کے اندر ایمان کی کمی ہو جائے گی. جب ایمان کی کمی ہوگی, رب ذوالجلال کے فرمان کی نافرمانی کی جائے گی اور احکامات کی نافرمانی کی جائے گی اور ان کو اوپر سے کچھ ڈالا جائے گا, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مسلمان بھی مغلوب ہو کر رہ جائیں گے. آج کتنی ریاستیں ہیں, کتنی اسلامی ریاستیں, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو اسی طرح پاکستان یقیناً ایسی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے اس کے پاس, لیکن اگر ہم نے اسی طرح نظام چلوایا اور اسی طرح ان لوگوں کو تخت پر لے کے آئے کہ جن کو نہ تو نظام حکومت چلانا آتا ہے, نہ تو ان کو پتہ ہے کہ رب ذوالجلال کا قرآن کیا کہتا ہے, یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کیسے چلاتے ہیں, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, یہ مجبوری وہ مجبوری جس کی خاطر وہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے جیسے تم چاہتے ہو. تو کیا ان کی مجبوری, حضور علیہ السلام نے جب نظام حکومت سنبھالا تو سامنے کون تھا؟ کفار تھے, مشرکین تھے, لیکن اس وقت کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا, اور اس کے بعد حضور کے صحابہ نے 30 سال خلافت چلی رہی اور اس کے بعد سلطنتیں جاری رہیں, تو کیا انہوں نے قرآن کا ہاتھ دامن تھامے رکھا یا چھوڑ کر رکھا تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ قرآن کو تھامتے ہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے, لیکن ہمارا قرآن ہے, قرآن کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا. تو آج ہم اسے غور کریں, ہم اسے تخت پر لے کے آئیں جو حقیقی طور پر پاکستان کا وفادار ہو. یہ موجودہ حکمران اگرچہ آپ چاہتے ہوں گے ان کو, لیکن کبھی آپ نے غور سے سوچا بھی صحیح کہ ان کو دیکھو تو صحیح, آپ کا گھر کسی دوسرے ملک کے اندر ہے, کسی کا ہو, کہ آپ کہیں کہ جب ہمیں یہاں سے خطرہ ہوگا, پاکستان اجڑ جائے گا یا اللہ نہ کرے کل جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم وہاں پر چلے جائیں گے, وہاں پر ہماری شفٹنگ ہو جائے گی, نہ, بلکہ ہم یہی رہیں گے. ہمارے پاس باہر جانے کا کچھ نہیں ہے, ہمارے اس وقت تو ویزے معطل ہو جائیں گے, کوئی نہیں جا سکے گا. لیکن یہ وہ لوگ جو پاکستان کی اوپر والے لیول پر بیٹھ کر سارا کچھ ملک کا کھا رہے ہیں, ان کے تو باہر اتنے بنگلے ہیں, ہر ملک کے اندر ان کے گھر ہیں, یہ تو اٹھ کر ادھر چلے جائیں گے. لہذا ہمیں ہی سوچنا ہے کہ ہمارے اکابر نے اس پاکستان کو بنایا تھا اور ہم نے ہی بچانا ہے. اور کیسے بنایا تھا؟ بنانے کا پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ امن سکون سے بیٹھنے والوں, آج اونچے ایوانوں میں بیٹھ کر, بڑے بڑے کوٹھیوں کے اندر بیٹھ کر ان کی بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں. امن سکون سے بیٹھنے والوں, آج اونچے ایوانوں میں ان کی بھی تو یاد کرو جو کٹ گئے تھے میدانوں میں. کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں, کتنی غیرت تھی کہ پاکستان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا, اور قوت تھی ایمانوں میں, کتنی غیرت تھی ان میں اور قوت تھی ایمانوں میں. آج وہ ہم سے کہتے ہیں فردوس کے بالا خانوں میں, ہم نے جس کو خون دیا تھا تم نے اسے چلانا ہے. پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچانا ہے. کچھ ایسے ہیں جو لہو مل کے آ بیٹھے ہیں شہیدوں میں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آج ہماری سرپرستی کر رہے ہیں.
جن لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پے نہیں بنے گی، تو کچھ ایسے ہیں جو لہو مل کر آ بیٹھے ہیں شہیدوں میں، ان کی ملت بنی وطن سے خود کہتے تھے جریدوں میں، وحدت ہند تھی لیلا ان کی ہر جا غزل قصیدوں میں، بڑی خوشی سے بیٹھتے تھے یہ گاندھی کے مریدوں میں، ہم نے ایسے ستم گروں کو بھی شیشہ دکھلانا ہے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا ہے۔ فرمایا کہ ایسا بھی تھا کہ اس وقت کچھ گاندھی کے چرنوں میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں، یہ مجنو ہیں، اس طرح مجنو لیلا کے پیچھے تھا، یہ پاکستان بنانے کے پیچھے چلے پڑے ہیں، تو ہم تو گاندھی کے چرنوں میں بیٹھیں گے، گاندھی ہمیں سب کچھ نوازے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بھی آئینہ دکھلانا ہے کہ پاکستان کسی اور مقصد کے لیے نہیں، پاکستان ہم نے بنایا تھا، قربانیاں دے کر بنایا تھا، تو آج پاکستان کو چلانے والے بھی ہم ہیں، اور وہ کیسے چلائیں گے؟ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ 14 اگست ہو اور ہم اپنے شہیدوں کو بھول جائیں، 14 اگست آئے تو ہم صرف اور صرف پاں ٹاں ٹاں یہ کرتے کرتے اپنے شہیدوں کو ایسے ہم یاد کریں گے، وہ شہید فردوس کے بالا خانوں میں منتظر ہیں کہ کاش کے 14 اگست آئے، ہماری قربانیوں کو دن آئے اور ان کو یاد آئے کہ کیسے ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ دعا ہے کہ رب الجلال مقصد پاکستان اور جس مقصد کی خاطر پاکستان کو بنایا تھا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی خاطر جو کچھ ہو سکے ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آخر میں یہ ضروری اعلان سماعت فرما لیں، جس مسجد کے اندر آپ موجود ہیں تو اس مسجد کی بیٹری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنا جو بھی حصہ بنتا ہے، جو بھی ان کے وسعت کے اندر ہے، وسعت کے ساتھ ہے، اس کے مطابق وہ مسجد کی خدمت کریں تاکہ بیٹری آ سکے۔ دعا ہے کہ رب الجلال ہم سب کو